سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. محترم صدر اجلاس و معزز علماء کرام و حاضرین عظام و اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں انسانوں کی ابتدا ہمارے باپ سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، اور اس انسان کی رشد و ہدایت اور اس انسان کے خالق اور مالک اور رازق کی پہچان کی دعوت دینے کے لیے اسی آدم علیہ السلام کو بحیثیت نبی کے پیدا کیا اور روانہ فرمایا. اور یہ سلسلہ ہمارے نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور ہر نبی کا یہی فریضہ تھا کہ وہ انسانوں کو اپنے حقیقی مولا اور حقیقی خالق اور حقیقی رب کی طرف دعوت دے. اور ہر نبی نے اپنے زمانے میں اس فریضے کو اپنایا اور پوری امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دعوت اپنی اپنی قوم تک انہوں نے پہنچایا. لیکن اس نبوت کی آخری کڑی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور آپ نے اپنی مختصر سی زندگی 23 سالہ مکی اور مدنی زندگی میں آپ نے جامع ترین انداز سے قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ کی طرف دعوت دی. اور اس کے بعد جب آپ کی آخری زندگی کا آخری سال آیا اور حجۃ الوداع کے موقع پر سارے حاضرین کے سامنے آپ نے خطاب فرماتے ہوئے کہا، شاید آئندہ سال میں اس مقام پر تمہارے سامنے حاضر نہیں رہوں گا، آئندہ سال تک میں زندہ باقی نہیں رہوں گا. میری باتوں کو تم غور و فکر کے ساتھ سن لینا، اور سن کر صرف اپنے دماغوں میں نہ بٹھائے رکھنا، بلکہ آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نبی ہونے کی حیثیت سے اپنے پیغامات کو پہنچا کر کے اس فریضہ دعوت کو امت کے ہر فرد پر عائد کر دیا ہے. عمومیت کے ساتھ امت کے ہر فرد پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ علماء کرام پر یہ فریضہ عائد ہوتا ہے. ہر آدمی کو اپنی اپنی پوزیشن اور اپنی اپنی صلاحیت اور وقت کے تقاضوں کے مطابق اس فریضے کو ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے. میرے محترم، کوئی مسلمان یہ کہہ نہیں سکتا، یہ سوچ نہیں سکتا کہ فریضہ دعوت میرے ذمہ نہیں ہے. نہ مرد کہہ سکتا ہے، نہ عورت کہہ سکتی
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، وہ اپنے ماتحتین کے تعلق سے کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ لہذا میرے محترم، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارکہ میں آپ کے دست حق پرست پر جو بھی ایمان قبول کر لیتا اور اسلام کے دائرے میں قدم رکھ لیتا تو اس کی پہلی ڈیوٹی یہ ہوا کرتی تھی، وہ اپنی جگہ پر نماز بھی پڑھتا، وہ اپنی جگہ پر روزی بھی رکھتا، وہ اپنی جگہ پر فرائض بھی ادا کرتا، سنن کا بھی اہتمام کرتا، لیکن رات اور دن اس کی یہی کوشش اور یہی فکر دعوتگیر ہوا کرتی تھی کہ کس بندے خدا کے سامنے میں حاضر ہوں اور جا کر کے اللہ کا تعارف اس کے سامنے پیش کروں، وحدانیت کی دعوت پیش کروں، اور صبح سے لے کر کے شام تک یہ آخرت کا توشہ دعوت کے فریضے کا میں کتنا انجام دوں، یہی کوششیں رہا کرتی تھی۔ لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی اسلام قبول کر لیتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں اپنے حلقے میں، آپ بہت بڑے تاجر تھے، اپنے حلقے میں چلے گئے، جا کر کے ایک ایک کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کی، کلمہ طیبہ کی دعوت پیش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو پیش کیا۔ آپ ہی کی کوشش کا نتیجہ تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوتے ہیں، کئی صحابہ کی جماعت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے، عمر فاروق کی کوششوں سے، اور پھر عبد الرحمن بن عوف کی کوششوں سے کئی مسلمان ہوتے ہیں۔ خواتین کی جماعت نے اسلام ادھر قبول کیا اور ادھر محنت کی، جو آدمی مسلمان ہو جاتا، باپ کافر ہے تو باپ پر محنت کرتا، ماں کافرہ ہے تو بیٹا کافرہ ماں پر محنت کرتا، بیٹی مسلمان ہو جاتی ہے ماں باپ پر محنت کرتی۔ بہرحال جو مسلمان ہو جاتے وہ اپنا سب سے پہلا اولین فریضہ یہی سمجھا کرتے تھے کہ اس دعوت کو میں نے جس پیغام کو قبول کیا ہے، میں نے جس دین کو قبول کیا ہے، اس دین کا پیروکار خود ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی بنانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ کیا بتاؤں، مشہور اور معروف صحابی رسول، شاید کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس نے اس صحابی رسول کا نام نہ سنا ہو، وہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سب سے زیادہ احادیث کے راوی حدیث کی کتابوں میں یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دولت اسلام سے مالا مال ہو جاتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر ایمان قبول فرما لیتے ہیں، ایمان کی دولت سے سرفراز ہو جاتے ہیں، لیکن اتفاقی بات، بیٹا تو مسلمان ہو چکا ہے، ماں کافرہ ہے، ماں مشرکہ ہے، دولت اسلام سے محروم ہے۔ کون بیٹا یہ نہیں چاہتا ہے کہ جو دولت کو وہ اپنایا ہے، جس نعمت کو اس نے حاصل کی ہے، وہ نعمت اپنی ماں کے لیے بھی تیار ہو جائے اور حاصل ہو جائے؟ ہر بیٹے کی تمنا تو یہ ہوتی ہی ہے۔ لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ہمیشہ یہ فکر دامنگیر رہا کرتی تھی کہ میری ماں کسی طرح سے اسلام کو قبول کر لے، لیکن میری ماں کی رگ و ریشے کے اندر اسلام کی دشمنی اور داعی اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ ہمیشہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی برے انداز سے یاد کرتی، گندے الفاظ سے یاد کرتی، بری بھری گالیاں دیا کرتی تھی۔ میں صبر کر لیتا تھا اور کوئی خوبیاں، کوئی وقت موقع پاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبیاں میں بیان کرتا، لیکن وہ تیش میں آ کر کے گالیاں دیا کرتی تھی، برا بلا کہا کرتی تھی۔ ایک والے کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا جائے اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی عظمت کا تقاضا، اور ادھر بیٹا ہے ماں کی زبان سے گالیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، بڑا پریشان دل ہو گیا۔ روزانہ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ماں کو دعوت دے رہے ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہو رہا ہے، اور دیکھا بڑا افسوس ہوا۔ سیدھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو دولت اسلام سے مالا مال ہو چکا ہوں، میری والدہ محترمہ کافرہ ہے، مشرکہ ہے، میں بہت کچھ کوشش کرتا رہا لیکن اب تک دولت اسلام سے مالا مال نہیں ہو سکی ہے، ہمیشہ آپ کو برا بھلا کہتی ہے، آج یہ ہو گیا ہے، انتہا ہو گئی، آپ کو بہت ہی برے انداز سے
فریاد کر رہی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری میری کوشش ہے کہ آپ اللہ کے دربار میں دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کے حق میں ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ آپ میری دعا کیجئے میری ماں کے حق میں کہ ہدایت کا فیصلہ کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو تو ہدایت عطا فرما۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے میری ماں کی ہدایت کی دعا کے الفاظ سنا اور دل میں 100% یقین ہو گیا کہ اب میری ماں کے لیے ہدایت کے دروازے حد سے کھل گیا۔ چلا گھر جا کر دیکھتا ہوں دروازہ بند ہے اور اندر سے حمام سے نہانے کے غسل کرنے کی آواز اور پانی کے قطرے ٹپکنے کی آہٹ محسوس کر رہا ہوں، اور بھی زیادہ خوشی ہو گئی۔ میں نے دستک دی، ماں نے دروازہ کھولا اور جلدی سے ایمان حاصل کرنے کے لیے دار اسلام میں قدم رکھنے کے لیے وہ ایسی بے چین اور مضطرب تھی اور ایسے جلدی کر رہی تھی کہ حمام سے جلدی سے فارغ ہو کر کے کپڑے پہنتے ہوئے اس انداز سے آئی کہ دو بتہ بھی گما حق اوڑ نہیں پائی، فوراً جلدی سے آ گئی اور آ کر کے کہا کہ بیٹا گواہ رہو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس سے پہلے ماں کی زبان سے کسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلط الفاظ سن کر کے مایوسی اور غم کے آنسو بہاتے ہوئے گیا تھا، اور دوبارہ اب اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کے الفاظ سن کر کے میری ماں کی زبان سے خوشی کے آنسو بہاتے ہوئے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا، اور ادھر آپ نے دعا کی ادھر عرش پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے عرش ہدایت کے دروازہ میری ماں کے حق میں کھل گیا ہے اور میری ماں کلمہ شہادت پڑھ چکی ہے۔ تو میری محترم یہ جذبہ تھا اور یہ طرز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ ادھر اسلام قبول کر لیتے تو فوراً دوسرے ہی لمحے میں یہ فکر دامنگیر ہوتی تھی کہ میرے بھائیوں کو اسلام کی دعوت دوں، ماں باپ کو اسلام کی دعوت دوں، خیش و اقارب کو اسلام کی دعوت دوں، اپنے حلقے میں اسلام کی دعوت دوں۔ ایک مسلمان کا مشین ہی دعوت مشین ہے میرے محترم، دعوتی مشین سے ہٹ کر کے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایک آدمی بہت بڑی فیکٹری رکھا ہے اور یا کوئی بہت بڑا ہول سیل ڈیلر ہے، وہ جب سفر پر جاتا ہے تو ہمیشہ اپنے پرزے یا اپنی تجارتی سامان ساتھ میں رکھتا ہے، جہاں کہیں بھی موقع مل جاتا ہے وہ سیمپل بتاتا ہے اور اپنی کاریگری کا یا اپنی فیکٹری کا اور اپنی ایجادات کا تعارف کراتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہر مسلمان کا فریضہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس دین کو، جس دین کو ہم نے اپنایا ہے، اس دین کو دوسروں تک پہنچائے، احسن طریقے سے پہنچائے، اخلاق کے ذریعے سے پہنچائے۔ میرے محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر دعوت و تبلیغ کے فریضے کی اہمیت کو کیسے اجاگر کیا تھا اور اس دعوت کے فریضے کو کیسے ادا کیا تھا۔ میرے محترم، یثرب سے چند لوگ اسلام سے متاثر ہو کر کے اسلام کو سمجھنے کے لیے، اسلام کی دعوت کو عام کرنے کے لیے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ کسی ایک داعی کو ہمارے ہاں بھیج دیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست پر ایک نوجوان اور رئیس زادہ ایک نوجوان مسلمان کا آپ نے انتخاب کیا، وہ ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلام سے پہلے تو یہ بہت بڑے شہزادہ تھے، بہت بڑے رئیس زادہ تھے، ایک مرتبہ کپڑا پہنتے قیمتی سے قیمتی جوڑا تو پھر دوبارہ اس کو اپنے بدن پر نہیں لایا کرتے تھے۔ تو یہ چلے جاتے ہیں مدینہ منورہ میں اور وہاں اسعد بن زرارہ کے مکان پر رہ کر کے دعوت کا کام شروع کر دیتے ہیں، ایک ایک کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں، ایک ایک کے مکان پر جاتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہاں سحر انگیز زبان سے آپ کے الفاظ جو ہی ادا ہوتے تھے، اسلام
اسلام میں داخلہ لے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی مخالفانہ انداز سے آپ کو پیش آتا، دشمنی کے انداز سے پیش آتا، تو آپ یہ کہتے کہ بھائی آپ ذرا بیٹھ جائیے، میری بات کو تو سنیے، اگر میری بات صحیح ہو تو ضرور قبول کیجئے، اگر صحیح نہ ہو، درست نہ ہو، مناسب نہ ہو، تو آپ مجھے اس شہر سے بھگانے کے بجائے میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ بیٹھ جاتا، نیزہ لے کر کے آتا، تلوار لے کر کے آتا، مارنے کے لیے، دھمکی دے کر کے شہر سے در بدر کرنے کے لیے، لیکن آپ کی وہ مٹھاس زبان اور وہ خلوص اور للہیت اور مبنی اصلاح اور جو ہے خیر کے پہلو کو دیکھ کر کے وہ اپنے جذبات کو ٹھنڈا کر کے بیٹھ جاتا۔ جب دعوت دین کے پیش کرتے تو بغیر قبول کیے کہ وہاں سے روانہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ صرف 1 سال کے زمانے میں چند مکانات کے علاوہ، مورخین نے لکھا ہے کہ چند مکانوں کے علاوہ یثرب کے سارا گھرانہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور دوسرے ہی سال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ یثرب کے مسلمانوں کے ساتھ، انصار صحابوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دعوت لے کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے، آپ اپنا وطن عزیز چھوڑ کر کے اپنا مسکن، اپنی قیام گاہ مدینہ منورہ کو بنائیے، یثرب کو بنائیے، ہم اس یثرب کو مدینہ الرسول سے تبدیل کر دیں گے، اس شہر کو آپ کے نام کی طرف منسوب کر دیں گے۔ لہذا میرے محترم، 1 سال کی مدت میں سارے شہر والوں کو چند مکانوں کے علاوہ مسلمان بنا دیا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جوشیلے مسلمان تھے، ادھر اسلام قبول کیا، کعبے کی دیوار پر کھڑے ہو کر کے اعلان کرنے لگے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ کیسے عرب کے لوگ، مشرک اور کفار اس کو برداشت کر سکتے تھے، تماچے مارنے لگے، مار کھائے۔ پھر دوسرے دن ایسے ہی معاملہ ہوا، اور یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر، یہ وقت مناسب نہیں ہے، یہ ماحول ایسا نہیں ہے کہ تم علانیہ اس طرح سے کرو، لہذا اب جاؤ، سب سے پہلے اپنے قبیلے والوں کو اسلام کی دعوت پیش کرو، جب تک تمہارا قبیلہ پورے کا پورا مسلمان نہ ہو جائے اس وقت تک تم یہاں کا رخ نہ کرنا۔ میرے محترم، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں، اپنے قبیلے والوں کو انہوں نے جوڑا، جمع کیا اور کہا، پوچھا بتاؤ تم لوگ مجھے کیسا سمجھتے ہو؟ قبیلے غفار کے لوگوں نے کہا کہ ہم نے کہا آپ بڑا عقل مند آدمی ہیں، آپ بہت ہی ہوشیار آدمی ہیں، آپ جو کہیں گے ہم مانیں گے، آپ جس چیز کو اختیار کریں گے وہ بہت مناسب اور اچھی چیز ہوگی۔ ساری باتوں کا اقرار لینے کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے غفار کے سامنے چیلنج کرتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہوئے اعلان کیا کہ دیکھو، میں سب سے اچھا مذہب، سب سے اچھا دین اسلام کو میں نے قبول کر لیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ تم اس دین کو قبول کر لو، تو اس دین کو قبول کر لے گا وہ میرا ہے، جو اس دین کو قبول نہیں کرے گا وہ میرا نہیں ہے۔ اعلان کر دیا۔ میرے محترم، اتنا کہنا تھا کہ اکثر لوگوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے قبیلے کے سارے افراد کو لے کر کے تشریف لاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آئے ہیں؟ کہا گیا کہ ابو ذر غفاری۔ آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے تب آئے، پہلے اپنے قبیلے پر محنت کرے، ابھی ماحول سازگار نہیں ہے مکے کا، اتنا جلد آ گئے۔ ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دیکھیے میرا سارا قبیلہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو کر کے آیا ہوا ہے، سب کو دولت اسلام سے سرفراز کر کے لایا ہوا ہوں آپ کی خدمت میں۔ تو میرے محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کی رات دن کی فکر یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح سے یہ انفرادی فریضہ نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، یہ فرائض اپنی جگہ پر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم فریضہ جو دعوت کا ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے ساتھ ہے۔ ایک واقعہ میں بیان کر کے میں اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ آپ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ واقعات تو میں نے
مردوں کے تعلق سے پیش کی. آئیے ہماری خواتین بھی حاضر ہیں یہاں پر, ان کے لیے بھی نمونے کے طور پر ایک واقعہ پیش کر دوں. آپ حضرات کو معلوم ہے صحابیات کے اندر ایک حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بڑی جلیل قدر صحابیہ ہے. ان کے ایک شوہر تھے مالک, یہ دوسرے مذہب کے تھے, مذہب اسلام کے آدمی نہیں تھے. یہ ملک شام چلے گئے اور ان کا انتقال ہونے کے بعد بہت سے رشتے آئے, پیغامات آئے. ہر ایک پیغام کو انہوں نے دھتکار دیا, انکار کر دیا. اور جب ان کے شادی ہونے کا خیال ظاہر ہوا, اس وقت پر ایک غریب اور ایک متوسط درجے کا آدمی ابو طلحہ نامی, مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے, ابھی کافروں کی جماعت میں ان کا شمار تھا. انہوں نے آ کر کے اپنا پیغام پیش کیا کہ ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. ام سلیم نے موقع تار لیا, بہت مناسب موقع ہے, یہ آیا ہے مجھ سے نکاح کرنے کے لیے. ام سلیم نے کہا سمعت انک تعبد الشجرۃ التي نبت من الارض, میں نے سنا ہے ابو طلحہ تم ایک ایسے درخت کی پجاری ہو جو زمین سے اگا ہے, زمین سے اگنے والے درخت کی تم پوجا کرنے والے ہو, مشرک ہو, اور میں اس رب کائنات کی پرستار ہوں جو سارے درختوں, سارے انسانوں, ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے. کیسے کفو ہو سکتا ہے اور کیسے میرا رشتہ تم سے جڑ سکتا ہے؟ ایک موحدہ کا نکاح ایک کافر کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی کس پہلو سے, کس انداز سے توحید کو پیش کیا, ان کے عقیدے کو اور ان کے مسلک کو, ان کے مذہب کو کے بطلان کا طریقہ کتنے اچھے انداز سے پیش کیا کہ ایک درخت کے تم پجاری ہو. سنا, سن کر کے خاموش چلے گئے. پھر چند دنوں کے بعد آئے اور آ کر کے کہا کہ اگر میں اس درخت کی پوجا چھوڑ دوں تو کیا تم میرا پیغام قبول کر لو گی؟ کہا کہ ٹھیک. بڑے بڑے مالداروں کا, بڑے بڑے اونچے طبقات سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کا رشتہ آیا تھا, سب کو دھتکار دیا تھا. لیکن اسلام کی بنیاد پر جب ایک کافر, ایک مشرک, ایک درخت کا پجاری اسلام قبول کر کے پیغام دے رہا ہے تو کہتی ہے کہ میں اس اسلام کو قبول کروں گی, میں تمہارے اس پیغام کو قبول کروں گی. پیغام کو قبول کر لیا جاتا ہے. اور کہا جب تم نے یہ قربانی دی, تم نے باطل مسلک کو چھوڑ دیا, باطل دین کو چھوڑ دیا, صحیح دین کو اپنایا ہے, میں تم سے نکاح بھی کروں گی اور تم سے نہ زمین مہر میں لینے والی ہوں, نہ جائیداد لوں گی, نہ سونا طلب کروں گی, نہ چاندی طلب کروں گی, دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. تم نے جس دین حق کو قبول کیا ہے اسی دین حق کو میں مہر مقرر کرتی ہوں. کہا کہ میرا مہر اسلام ہوگا. جیتی تھی تو اسلام کے لیے, قربانی دیتی ہے اسلام کے لیے, مہر مقرر کرتی ہے اسلام کو, رشتہ منظور کرتی ہے اسلام کے لیے. یہ دعوت کا طریقہ ہے. میری مائیں بہنیں آج اسلام کو نظر انداز کر دیں گی, معمولی دنیا کے خاطر, اولاد کے خاطر, رشتوں کی محبت میں, طرح طرح کی دنیاوی ضروریات کے خاطر اسلام کا جنازہ نکل جائے, سنتوں کا جنازہ نکل جائے, کوئی حرف نہیں آئے گا, کوئی پرواہ نہیں ہوگی مسلمانوں کے اندر. اور آج یاد رکھ لیجئے, آج دین اسلام جو کمزور نظر آ رہا ہے معاشرے کے اندر, یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے عملی جامہ نہیں پہنایا اور پھر اس کو ہم عملی طور سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا, اور جو ہے ہم نے اس حقیقی اور اس حق دین کی دعوت لوگوں کے سامنے گواہ حقوں نہیں پہنچائی ہے. یہ ہمارا اولین فریضہ ہے, اور یہ دعوت کا فریضہ سب سے زیادہ اور سب سے زیادہ مستحق اس روئے زمین پر اگر کوئی ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے متبعین ہیں, اور یہ انہی کا حق ہے. میرے محترم سنو, قرآن کی مجید کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل هذه سبیلی ادعو الى اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اعلان کر دیجئے, آپ سنا دیجئے, میں دلائل کے روشنی میں بصیرت کی بنیاد پر
اسی وقت ہو سکتے ہیں جبکہ وہ اس فریضے کو ادا کرے۔ دعوت کا فریضہ ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے۔ جو دعوت کے فریضے کو اپنے منصب کے مطابق، اپنے حیثیت کے مطابق اور اپنی صلاحیت کے مطابق اور ضرورت کے مطابق ادا نہیں کر رہا ہے تو یاد رکھ لیجئے وہ صحیح معنوں میں امت محمدیہ میں شمار نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نص کے ساتھ ثابت کر دیا ہے کہ قل ھذہ سبیلی، یہی میرا راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ھذہ سبولی، نہیں فرمایا کہ میرے راستے ہیں، یہ چار راستے ہیں، ائمہ کے راستے، فلاں بھی حق ہے فلاں بھی حق ہے، نہیں۔ قل ھذہ سبیلی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ یہی ایک راستہ میرا ہے، ادعو الی اللہ، اور اس اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، علی بصیرت، بصیرت کی بنیاد پر اور دلائل کی بنیاد پر، سچائی کی بنیاد پر، حقانیت کی بنیاد پر، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے ساتھ میرے متبعین بھی اس دعوت کے فریضے کو انجام دیتے ہیں۔ اور سبحان اللہ، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی دعوت ہر عیب سے پاک ہے، اس کا ہر کام ہر عیب سے پاک ہے۔ وما انا من المشرکین، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ داعی کو چاہیے کہ سب سے پہلے شرک سے پاک ہو، جو شرک کے اندر ملوث ہو اس کو دعوت کا فریضہ انجام دینے کا حق ہی نہیں پہنچ سکتا ہے، اس لیے کہ وہ خود مشرک ہو تو دوسروں کو دعوت کیا دے گا۔ آج میرے جماعت کے احباب اور امت مسلمہ غور کرنے کا وقت ہے، کتاب و سنت کے متبعین ہم ہیں، اور ہم کو چاہیے کہ ہم جو ہے اس پر عمل کرتے ہوئے اس دعوت کے فریضے کو ہر حیثیت سے ادا کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور اس کے لیے اتفاق کی، اتحاد کی، ایک جہتی کی بہت ہی ضرورت ہے۔ کیا مجال تھی کہ کسی مشرک کو، کتاب و سنت کے عاملین کو یہودیوں سے تشبیہ دیں، کسی کتاب و سنت کے علمبرداروں کو وہ شیعت کی مشین قرار دے، وہ فلاں فلاں کہہ کے دانے دے۔ میرے محترم، ہم نے حضور کانفرنس میں ایک عظیم الشان کانفرنس منعقد کی، کون سا ایسا عنوان ہے جس پر علی الاعلام خطابات نہیں ہوئے، لیکن کسی ماں کے لال کے زبان سے خلاف ایک جملہ نہیں نکلا جمعیت اہل حدیث کے خلاف، اور کتنے اجتماعات ہوئے، کسی کی مجال نہیں ہوئی ہے کتاب و سنت کے حاملین کے خلاف آواز اٹھائیں یا کوئی کتاب سے شائع کرے۔ آج اس امت اور اس جماعت کی کچھ تھوڑی سی نا اتفاقیاں اور ان کی کمزوریوں کے پیش نظر آج جو ہے اتنی یہ جرأت ہو گئی ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، ایک جہتی کے ساتھ میدان میں آگے بڑھے، اور جو ہے مثبت انداز سے اللہ کی وحدانیت کی دعوت پیش کریں، اور جو ہے دعوت حقہ کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں اسلام کو سمجھنے اور اس صحیح اسلام کو، صحیح دین کو دوسروں تک پہنچانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔